بیوی غصے پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی، اگر تم مرد کے بچے ہو تو مجھے طلاق دو، 1 سیکنڈ بھی اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کا شوہر خاموشی سے اس کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بیوی نے پھر کہا، تم مرد نہیں، اگر ہو تو مجھے طلاق دو۔ حالانکہ اس کی بیوی نیک، پاک باز اور اچھی سیرت والی عورت تھی، لیکن یہ سب غصے کی حالت میں اس کی زبان سے نکل رہا تھا، اور اس موقع پر شیطان پوری کوشش میں تھا کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے اور یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ عورت کا غصہ جب اور بڑھا تو کہا، اگر تم مرد ہو تو یہ کرو، وہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ آخرکار بیوی نے کہا، مجھے ابھی فوراً تمہارا جواب چاہیے اور تم مجھے اسی وقت جواب دو گے۔ بالآخر آدمی نے مجبور ہو کر ایک کاغذ پر چند سطریں لکھیں، وہ لفافے میں ڈال کر اسے دے دیا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، یہ دروازہ ہے، تم اپنی میکے جاؤ، فی امان اللہ۔ میں نے ثابت کر دیا کہ میں ایک مرد ہوں۔ چنانچہ عورت نے اپنا سامان وغیرہ باندھ کر اٹھایا اور اپنے میکے کی طرف چل دی۔ جب یہ بات لوگوں میں پہنچی تو کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آدمی بڑا نیک اور رحم دل انسان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ کیسے کر سکتا ہے۔ ادھر میکے میں بیوی کے دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ اس کا دل وہاں گھٹنے لگا، اسے تنہائی ستانے لگی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر کو فون کیا اور رونے لگی، تم میرا سب کچھ ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم میری جان ہو، میری روح ہو، بس تم ہی میرا سب کچھ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ام محمد، تم اب آخر مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا، میں غلط تھی، اور کہا، مانا کہ تم مرد ہو لیکن میں ایک ناقص العقل عورت ہوں۔ آدمی نے جواب دیا، یہ تمہارا ہی مطالبہ تھا جو میں نے پورا کر دیا، اور اب تم مجھے ثابت کرنے دو کہ میں ایک مرد ہوں۔ بیوی نے کہا، مانا تم مرد ہو لیکن میں ایک ناقص العقل عورت ہوں۔ آدمی نے جب دیکھا کہ اس کی عورت اس کے سامنے اپنی بے بسی اور دکھ کا اظہار کر رہی ہے تو اس نے کہا، اچھا جاؤ ذرا وہ لفافہ کھول کر دیکھو۔ عورت فون کو ہولڈ میں رکھ کر اٹھی اور اس لفافے کو کھول کر اس میں موجود کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اے میری پیاری ام محمد، اگر آسمان بھی زمین پر گر جائے تب بھی میں تمہیں ہرگز ہرگز طلاق نہیں دوں گا۔ یہ تھا اصل کاغذ جو اس نے اس وقت اپنی بیوی کو دیا تھا، لیکن بیوی نے سمجھا تھا کہ اس میں طلاق، طلاق اور طلاق لکھا ہوگا۔ جب بیوی نے کاغذ پڑھا تو رونے لگی اور روتے ہوئے کہا، اے میرے سرتاج، آپ تو مردوں کے مرد نکلے۔ ناظرین کرام، یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہانی کا رخ کس طرح سے بدل گیا جب شوہر نے اپنا غصہ کنٹرول کیا اور اپنا گھر برباد ہونے سے بچا لیا۔ یہی اصل مردانگی ہے۔ جو لڑکی زبان دراز ہوتی ہے اس کو طلاق ہوتی ہے، جو لڑکی بہت زیادہ ضدی ہوتی ہے اس کو بھی طلاق ہوتی ہے، اور جو لڑکی ہر بات پر اپنے گھر والوں کی بجائے اپنے میکے سے ٹیوشن لیتی ہو اس کو طلاق کی ڈگری ضرور ملتی ہے۔ جو لڑکی دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہے وہ اپنا گھر خراب کر لیتی ہے۔ گھر کو برباد کرنا اور آباد کرنا لڑکی کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سمجھدار لڑکی وہ ہوتی ہے جو میکے کی باتیں سسرال میں نہ کرے اور سسرال کی باتیں میکے میں جا کر نہ بتائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، جس طرح سے لباس ہمیں چھپاتا ہے اس طرح شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی برائیاں دوسروں سے نہ کرے اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی برائیاں دوسروں سے نہ کرے۔ اللہ رب الکریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔